السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، سورہ کہف پارٹ نمبر 75 ان ڈیپتھ اسٹڈی بائی عائشہ عامر صاحبہ. پارٹ نمبر 75 لے کر اسے. اگر آواز میں مسئلہ اٹک رہی ہو، آڈیو یا کچھ بھی ایسا چکر ہو نا، تو مجھے بتانے سے بہتر ہے مجھے چیٹ پہ لکھ دیں. چیٹ والا میسج فوراً مل جاتا ہے. صحیح، یہی زوم چیٹ پہ. تو انشاءاللہ ہوگا نہیں. قریب میں آپ کو ان معاملات کی ایکسپلینیشن دوں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. آیت نمبر 79. اما السفینۃ، اب حضرت خضر نے جو ہے وہ ایک ایک کر کے تینوں واقعات کا، جو 3 واقعات ہوئے ہیں، ان کا بیہائنڈ کرٹن ڈیزائن کوڈ بتانا شروع کرنا ہے. آپ کے اور میرے ہر عمل کے پیچھے ایک ڈیزائن کوڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی پروڈکٹ خرید کے لاتے ہیں تو اس پر ایک بار کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا. آپ کا اور میرا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیزائن کام کر رہا ہے اللہ کا، جس کو آپ اور میں اللہ کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں ایک نیچر، ایک مدر نیچر کام کر رہی ہے، ایک فادر ٹائم کام کر رہا ہے. اللہ کام کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی قدر ہے اور اللہ کا حکم ہے جو پیچھے کام کر رہا ہے. اللہ کی حکمت ہے جو ہر عمل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. آپ کا اور میرا یہاں آ کر بیٹھ جانا، یہ اچانک سے ہمارے دماغوں میں کوئی القاء نہیں ہوا تھا کہ اچھا میں یہاں جاؤں گی. اٹس اے پروسیس جس سے ہمیں اللہ نے گزارا ہے اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بٹھایا. آج ہم زندگیوں میں جہاں جہاں پر بھی ہیں، آپ اپنی زندگیوں میں پیچھے مڑ کر خود تھوڑا سا بھی اگر ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں جہاں آپ آج کھڑی ہیں وہاں پہنچنے سے پہلے بہت سے ڈائیورژنز ملیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ڈائیورژنز آپ کو اس وقت پسند نہ آئے ہوں، لیکن اب آپ اگر اس کو آبزرو کرتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان ڈائیورژنز میں خیر تھی. اسی طرح سے حضرت خضر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تینوں واقعات کا، جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئے تھے اور ان کی عقل اور لاجک سے بالکل اگینسٹ تھے، اللہ تعالیٰ حضرت خضر کے ذریعے جو ہے اس کا ڈیزائن کوڈ اب بتائیں گے. تو انہوں نے بتانا شروع کیا. اما السفینۃ ایز فار دا بوٹ، جیسے آپ کہتی ہیں نا، یہ جو کشتی تھی یہ کیا تھی؟ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی کہ مچھیرے تھے، فشرمین تھے. مسکین کا لفظ یہاں پر آیا ہے. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین بہت براڈ ٹرم ہے. مسکین کے اندر وائٹ کالرڈ لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور وائٹ کالرڈ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہو سکتا ہے نوکریاں بھی ہوں، جابس بھی ہوں، ہو سکتا ہے ان کی اپنے کوئی چھوٹی سی دکان بھی ہو، لیکن وہ پھر بھی مسکین ہو سکتے ہیں. مسکین کہتے ہیں، اب سمپل ڈیفینیشن مسکین کی یاد رکھیں، جو قرآن جہاں جہاں مسکین لے کر آئے گا آپ کو یتامہ اور مساکین کی ٹرم قرآن میں فریکوینٹلی ملتی ہے. مسکین کے لیے ایک جملہ، ایک ون لائنر یاد رکھیں. مسکین وہ ہے جو فقیر سے الگ ہے، یاد رکھیے گا. مسکین از ناٹ فقیر، مسکین از اے ہائر لیول دین فقیر. لیکن مسکین وہ ہے کہ جس کی ارننگز اس کی ضروریات سے کم ہوتی. صحیح، جتنا کما رہا ہوتا ہے اس سے وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا ہوتا. ہم خواہشات کی بات نہیں کر رہے، ہم بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں. مسکین وہ ہے جتنا وہ کما رہا ہو اتنا وہ اپنی ضروریات کے لیے اس کو کافی نہ پا رہا ہو. سمپل، ضرورت مند جس کو آپ کہتے ہیں. اسی لیے ضرورت مند اور مسکین جو ہے وہ تقریباً ایک طرح دیکھا جاتا ہے. مسکین کا روٹ ورڈ ہے بعض اسکالرس کے نزدیک سین کاف نون، سکنا، سکون. سکون کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ کسی لیٹر کے اوپر سکون دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا زبر، ایک ہوتی ہے زیر، ایک ہوتی ہے پیش، اور ایک ہوتا ہے سکون. جس سکون کی حرکت کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ لفظ جو ہے وہ اپنے پچھلے لفظ کی سپورٹ کے بغیر نہیں پڑھا جائے گا. سکون آپ کہتی ہیں اسٹیشنری. ایک انسان جو حالات کے دائرے میں آ کر سٹک ہو گیا ہے اور ان میں سے نکل نہیں پا رہا، وہ مسکین ہے. اپنے کسی فائنینشیل کرنچ میں پھنس گیا ہے اور پھر ان میں سے نکل نہیں پا رہا، وہ مسکین ہے. عربی میں کہتے ہیں صاحب القلیل حیلہ، جس کے پاس ان حالات میں سے نکلنے کی ایبلٹی نہ ہو، پھنس جائے وہ کسی اس چیز کے اندر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے طبرانی کے اندر اور صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا مسکین رجل امرأتہ لا. سمجھ آیا؟ وہ آدمی مسکین ہے جس کی بیوی نہیں ہے. یعنی وہ بیچارہ اپنے کاموں میں خود ہی سٹک ہوا ہے اتنا کہ باہر کے کام بھی سنبھالتا ہے اور گھر کے کام بھی سنبھالتا ہے اور کوئی بیوی نہیں ہے اس کی جو اس کے کاموں کو کر سکے. مسکین جس کو اپنا خود بہت خیال رکھنا پڑے. اور زیادہ تر ہمارا جو اب معاشرے کا ایک سٹرکچر بن گیا ہے اس میں نہیں پتہ چلتا کہ کون سے لوگ مسکین ہیں. اس وقت نہیں پتہ چلے گا جب تک ہم لوگوں میں گھلیں گے ملیں گے نہیں. خاص طور پر اپنے اپنے علاقے کے مساکین کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. مردوں کے لیے کافی آسان ہے, اگر مرد کرنا چاہیں تو اپنے اپنے علاقوں کے مساکین کو آبزرو کر سکتے ہیں. اگر اپنے علاقے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا رواج عام ہو جائے, اس لیے کہ جب آپ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فریکوینٹلی آپ کو لوگوں سے سلام دعا کرنے کا, انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ پسندیدہ ہے مسجد کے اندر کہ آپ صرف اور صرف نماز کے لیے جائیں اور بغیر کسی کو سلام دعا کیے بغیر باہر نہ آئیں. تھوڑا سا گھلنے ملنے کا ٹائم, تھوڑا سا سوشل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نیکسٹ ڈور ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان رہتا ہو. یقیناً مجھے امید ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے اتنا, لیکن باقی علاقوں میں یہ ہے معاملہ. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نیکسٹ ڈور جو ہے وہ کتنا مسکین انسان رہتا ہے. وائٹ کالرڈ لوگ, اور وائٹ کالرڈ لوگ جو ہیں ان کی کیٹیگری بہت براڈ ہے, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, جس کو آپ سفید پوش کہتے ہیں. بالکل. تو ان کو ڈھونڈنا اور ان کی مدد کرنا یقیناً ایک بہت بڑا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی لفظ ایک جو مینشن کیا ہے مسکین کا, اسی ایک لفظ سے یا اس کہانی میں جو آیا کہ یہ کشتی مساکین کی تھی, اس سے اسکالرز نے زکوٰۃ کی رولنگز بھی نکالی ہیں اسی ایک جملے سے. جو یہاں جملہ آیا نا فَأَمَّا السَّكِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مسکین کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کہیں کہ لو اس کے پاس تو یہ بھی ہے, تو ہم اس کو کیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ضرورت کی چیز اس کی کوئی ایسی ہو جو اس کی لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر نہ کر رہی ہو. جس کو آپ زکوٰۃ دیں اس کے گھر میں ٹی وی ہو سکتا ہے. جی ہاں, ٹی وی ہونا تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. ٹی وی کون سی قیمت کا آتا ہے؟ میرا خیال ہے شاید کتنا کا آتا ہوگا, 30-40 ہزار کا. تو اسکالرز نے اس سے یہ ڈیرائیو کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کشتی تھی لیکن اللہ پھر بھی ان کو مسکین کہہ رہا ہے, اس لیے کہ کشتی تو تھی لیکن وہ کشتی ہونے سے, صرف کھڑا کرنے سے ان کو جو ہے ارننگ نہیں ملتی تھی. اس کشتی کو لے کر ان کو محنت کرنی ہوتی تھی, اور اس کے بعد بھی یہ کسی ایک کی نہیں تھی, 2-3 لوگوں کی تھی. تو جو محنت کرتے تھے وہ بھی شیئر ہو جاتا تھا آپس میں. تو یہ ایسے لوگ تھے جو ہارڈلی جو ہیں وہ کسی طرح سے اپنا سروائیول کر رہے تھے, مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. فقیر نہیں تھے, یاد رکھیں. اس لیے آپ کو بتایا کہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, فقیر وہ ہوتا ہے. مسکین جس کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو یہاں پر اس لفظ کو مینشن کر دیا گیا, اور ایک لفظ سے قرآن نے پورا امیج دے دیا کہ کیونکہ یہ مساکین کی کشتی تھی تو ان کا مستقبل اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا, ان کی ڈے ٹو ڈے لائف اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی. یہ کشتی ان کے سروائیول کا واحد سہارا تھی, یہ ضرورت مند لوگ تھے. یہ ساری بات یہاں پر آ گئی. تو آگے حضرت خضر نے کیا کہا, اب حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں یہ کشتی تو مسکینوں کی تھی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. فرسٹ پرسن میں بات کی, کہہ رہے میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. کیوں کہا انہوں نے میں نے چاہا؟ اس لیے کہ ہماری شریعت کا اصول کیا ہے, دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے کام کی جس میں کوئی نقص ہو, کمی ہو, خطا ہو, اس کی کام کی, اس عمل کی ایسوسیشن اللہ سے نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, جو کہ زبردستی سب کی کشتیوں کو چھین لیتا تھا, سیز کر لیتا تھا, کانفسکیٹ کر لیتا تھا. یہاں جو الفاظ آئے ہیں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ, یہ وراء کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں آپ جب پڑھتی ہیں, مثال کے طور پر آتا ہے قرآن میں وراء ظہورہم, تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کی پیٹھوں کے پیچھے, بیک کے لیے استعمال ہوتا ہے نا وراء. یہ ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جو کہ ان الفاظ میں آتا ہے جو اپنے اندر 2 مفہوم رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ مفہوم رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ وراء کا مفہوم پیچھے بھی ہوتا ہے اور وراء کا مفہوم آگے بھی ہوتا ہے.
اس لیے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے کشتی والے یہ آگے ایک جگہ پر جا رہے تھے, جہاں سے آئے تھے وہاں کی بات نہیں ہو رہی تھی, جہاں یہ جا رہے تھے وہاں وہ بادشاہ تھا. تو یہ جو ترجمہ بنے گا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, تو جہاں وہ جا رہے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا. ahead of you کے مفہوم اس کے اندر آتے ہیں. اور یہ وراء وہ لفظ ہے منہم اسماء عددات, جن میں ایک دوسرے کی ضد آتی ہے, اپوزٹ آتی ہے. عربی میں ایک لفظ آتا ہے شرع, خریدنا بیچنا, اشترا آتا ہے نا عربی زبان میں. قرآن میں اشترو بہت استعمال ہوتا ہے. شرع آتا ہے شین را اور یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا بیچنا, دونوں اینگل سے آتا ہے, پرچیز اینڈ سیل. کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ خریدنے کی بات ہے یا بیچنے کی بات ہے؟ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے, یا اس کے آگے جو حروف آ رہے ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی وہی لفظ ہے وراء, جس کا مفہوم آگے بھی آتا ہے اور پیچھے بھی آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ اس آیت کو پڑھتے تھے وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلَكٌ, امامہ آگے کے لیے آتا ہے نا, اور ان کے آگے جہاں وہ سفر کر کے جا رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ تھا. یعنی جس طرف ٹریول کر رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا, جو زبردستی ہر ایک کی کشتیوں کو کانفسکیٹ کر لیتا تھا. سورہ جاسیہ میں آتا ہے, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 10 میں وراءہم جہنم, ان کے آگے جہنم ہے. اور یہ اس مقام میں جو کانٹیکسٹ اگر آپ سورہ جاسیہ کا پڑھیں تو یہ جب آتا ہے وہاں پر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسکیل کے پروسیس سے گزار دیں گے, اعمال تول لیے جائیں گے, تو جو اگلا پروسیس ہوگا وہ ہوگا صراط کا پروسیس, اور صراط قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا من ورائہم جہنم, ان کے آگے جہنم ہوگی, تو اسکیل کے پیچھے جہنم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے جہنم ہوگی, نہیں, ان کے اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ جہنم کا ہوگا. تو وراء کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, پیچھے کے لیے بھی آگے کے لیے بھی, ڈیپینڈ اپون کانٹیکسٹ کیا ہے. آپ اور میں اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے, مفسرین کے کام کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھا جاتا ہے. تو بتایا کہ ایک بادشاہ تھا وہاں پہ جو کہ ہر کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا. اس کے لیے کچھ آتا ہے کہ اس کو اپنی نیول فورسز جو تھیں وہ اسٹرانگ کرنی تھیں, اور اس کو ان دنوں میں جو تھی وہ کشتیوں کی ضرورت تھی, تو وہ ایک ٹائرنٹ تھا, ظالم تھا, اور زبردستی ہر کشتی کو لے لیا کرتا تھا. اب کیونکہ یہاں پر یہ بات مسکین کے لفظ سے واضح ہو گئی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی کشتی ان کی ٹوٹل لائف تھی, ان کی ڈپینڈنسی ان کی کشتی کے اوپر تھی. تو اب حضرت خضر نے کشتی کو جو عیب دار کیا تھا, انہوں نے کشتی کو ڈسٹروائے نہیں کر دیا تھا, توڑ پھوڑ نہیں دیا تھا, بس ایک ڈیفیکٹ ڈالا تھا اس کے اندر ایک سوراخ کر دیا تھا. اور وہ بھی اس لیے کیا تھا تاکہ بادشاہ اس کو کانفسکیٹ نہ کر لے. بادشاہ جو ہے, اس لیے کہ جب یہ آگے جائیں گے کشتی عیب دار ہوگی, بادشاہ کے سپاہی چیک کریں گے, کہیں گے یہ تو بیکار کشتی ہے, ہماری فورسز میں نہیں آ سکتی, تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ جو ڈیفیکٹ تھا اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا, یہ کیوں ڈلوایا تھا؟ یہ ڈیفیکٹ تھا سیف کرنے کے لیے. کبھی کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے جو ہمیں بہت ڈپریس کر رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے ہوتی ہے, کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. تو ہر مشکل جو انسان پر آتی ہے, مومن کا توکل ہوتا ہے کہ یہ مجھے کسی بڑے مسئلے سے نکالنے کے لیے آئی ہے. اور جب آپ اس فریم آف مائنڈ سے مشکلات کو اور کلیمٹیز کو دیکھیں گے, تو کتنی بھی بڑی کلیمٹی ہو, جب آپ اس سے بڑی کلیمٹی سوچیں گے تو آپ کو اس جو پریزنٹ کلیمٹی مشکل ہوگی اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کہانیوں کے ذریعے ہمیں صرف کہانیاں نہیں سنانا چاہ رہے, اللہ تعالیٰ ہمارا فریم آف مائنڈ بنانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں حالات کے اندر گزارا ہوتا کیسے ہے. کون انسان ہم میں سے یہاں بیٹھا ہے جو کہے کہ میری زندگی سپر پرفیکٹ ہے, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے بچے, میرے شوہر اور میرے گھر والے اور میرا میکا اور میرا سسرال سپر پرفیکٹ ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے. آپ ایون ایک رشتے کو نہیں کہہ سکتے پن پوائنٹ کر کے کہ یہ انسان پرفیکٹ ہے, کوئی بھی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو آپ کو مجھے کنٹینیوسلی جھٹکے ملتے رہتے ہیں لوگوں سے. جب یہ نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے جملے سے ہرٹ فیلنگز ہوتی رہتی ہیں. تب اس کے اندر ہمیں کنٹینیوسلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب بیکٹیریا اٹیک کرتے ہیں, جب جرمز اٹیک کرتے ہیں, تو آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اسی طرح سے جب اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں چھوڑا, اور یہ دنیا ہے ہی آزمائش, اور اس دنیا میں بار بار بندوں کو جھٹکے لگیں گے, بار بار بندوں کو جو ہے وہ ہنڈرنسز آئیں گی, تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو ویکسینیشن اور انرجی بوسٹ کے بغیر اور انرجی شاٹس کے بغیر چھوڑ دیتا؟ یہ قرآن کھولا کس لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے؟
اس لیے تو کہ جو حالات آ رہے ہیں اس میں تم کھڑے کیسے ہوگے. یہ جو لوگ تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان زیادتیوں کو تم ہینڈل کیسے کرو گے. ان ساری دنیا کے معاملات میں تم اللہ کا بندہ بن کے رہو گے کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی اس کشتی والوں کے ذریعے کہ اللہ نے یہ ڈیفیکٹ ڈلوایا تاکہ اس کشتی کو اور اس کی کشتی والوں کو ایک بڑے نقصان سے بچا سکے. آپ سوچیں ذرا ان کشتی والوں کے مقام پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے, اگر ہم وہ اوپینین لیں کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو نہیں جانتے تھے, 2 اجنبیوں کو انہوں نے اپنی کشتی میں بٹھایا, کتنی ہاسپٹیلٹی کا معاملہ کیا, تو پیسے بھی نہیں لیا ان سے, یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں کچھ اجرت دے دینا, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں مانگا نا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جن کو ہم نے فری میں بٹھایا تھا, رائڈ دی تھی, وہ ہماری کشتی کے اندر جو ہے وہ سوراخ ڈال کے چلے گئے ہیں, تو غصہ تو آیا ہوگا نا. انسان ہے, کتنا بھی نیک ہو غصہ تو آتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ نہیں مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا قرآن پڑھنے کے بعد. اگر آپ ایسی ہیں تو مجھے بتائیے آپ کہاں ہیں, میں آپ کو ہار پھول پہناؤں تھوڑے سے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو غصہ نہ آئے. بعض اوقات شیطان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اندر غصہ زیادہ ڈالتا ہے تاکہ لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں, تاکہ وہ خود اپنے علم کو ضائع کر دیں, تاکہ وہ خود اللہ کے قریب نہ ہو سکیں. تو غصہ آیا ہوگا ان لوگوں کو, لیکن کتنی دیر کا غصہ اور کتنی دیر کی فرسٹریشن اور کتنی دیر کا ڈپریشن تھا. دا مومنٹ وہ اس بادشاہ کے علاقے میں پہنچے ہوں گے اور سپاہیوں نے یہ ڈیفیکٹ دیکھے اس کشتی کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا, تو ان کے دل سے کیا نکلا ہوگا, اللہ تیرا شکر, الحمدللہ. وہی ڈیفیکٹ جو ان کو ڈپریشن کا شکار کر رہا تھا وہی ان کے لیے باعث نعمت بن گیا. یہ ہوتا ہے, ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. میرے اماں ابا میری پسند کے نہیں, ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے میری پسند کے نہیں, بیوی کہتی ہے میرا شوہر میری پسند کا نہیں, شوہر کہتا ہے میری بیوی میری پسند کی نہیں. یہی آپ کے اسٹرانگسٹ لنک بن سکتا ہے. صرف توکل اللہ پر اپنا لے کر جائیے, فوکس اللہ پر فکس شفٹ کیجیے, امید اللہ سے باندھیے اور اپنا سارے کا سارا یقین اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لیجیے. پھر دیکھیں اللہ آپ کو بندوں کے ساتھ کیسے معاملات کو ہینڈل کرنا سکھاتا ہے. تو انسٹنٹینیسلی اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کشتی والوں کا غصہ اور ان کی جو پریشانی تھی وہ شکر میں بدل گئی, اور یہی حکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو سکھائی تھی. اسکالرز کے مطابق یہ جو مساکین تھے انہوں نے 2 مسافروں کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور فری آف کاسٹ بٹھایا تھا. کیا یہ ان کا صدقہ تھا؟ جنروسٹی تھی نا. آپ کی جو بھی جنروسٹی ہوگی وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگی. ہم سمجھتے صدقہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر سے یوں گھما گھما کے اتار کے پھینک دیا, اور پھر جب کہتے ہیں گھما گھما کے اتار کے پھینکے تو اس کو نہیں دے سکتے, اس کو نہیں دے سکتے, اس کو نہیں دے سکتے. ایک نمبر 1 گھما گھما کے اتار کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ سمپل چیز, صدقہ بہت براڈ ٹرم ہے. صدقہ کسی کی مدد کے لیے بھی دیا جاتا ہے. صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے. زکوٰۃ از اے فرض صدقہ جو پراپر انفارمیشن کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے, جس کو آپ پہچانتی ہیں کہ یہ خود ایسی کوئی نصاب نہیں رکھتا جس نصاب کو اسلام نے باندھا ہے کہ اس نصاب سے نیچے ہوگا تو زکوٰۃ لے سکتا ہے کسی سے. ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ دیجیے, جس کو دیجیے. آنکھیں بند کر کے لوگوں کو زکوٰۃ مت دیجیے, یہ آپ کا فرض صدقہ ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی دیتی ہیں اللہ کی خاطر, چاہے کسی کی مدد کے لیے, چاہے کسی کو خوش کرنے کے لیے. ایون اگر آپ نے تحفہ دیا مجھے, میں کہوں مجھے آپ کا صدقہ بہت پسند آیا, آپ کہیں گے ہیں صدقہ تھوڑی ہے, اللہ اللہ معافی معافی. کیوں؟ صدقہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی محبت میں صدق دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں. صدقہ صدق سے ہے, خلوص جس میں آپ کا آ جائے, اور وہ آپ کسی کو بھی دیں, وہ صدقہ ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں, پھر ہمارا سوال ہوتا ہے اچھا صدقہ کیا ہوتا ہے اور خیرات کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. خیرات کو نکال دیں اپنے دماغ سے, اپنی ایک براڈ ٹرم رکھیں جو قرآن نے دی ہے. صدقہ دیجیے, ضرورت مند کو بھی دیں گی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں گی, اپنی بہن کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو ہبہ ہوتا ہے, ہبہ بھی ہے صدقہ بھی ہے. اب صدقے کو جب آپ صدق سے یاد رکھیں گے, صاد دال قاف, صدق کہتے ہیں سچائی. میں جس کے بھی ہاتھ میں کوئی بھی چیز رکھ رہی ہوں, میں تحفہ بھی رکھ رہی ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے ان ایکسچینج تحفہ چاہیے, جو کہ ہمارے ہاں ٹینڈنسی تھی ایک ٹائم پہ, اللہ کرے کہ ختم ہو جائے, مگر ابھی بھی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر. ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم برائڈل شاورز کرتے ہی کیوں ہیں؟
ہم بیبی شاورز کرتے ہی کیوں ہیں؟ شاورز کا مطلب کیا ہے؟ کہ دلہن کو شاور کے نیچے بٹھائیں گے؟ دیز شاورز آر پریزنٹس. ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ تحفے تحائف ایکسچینج نہیں ہوتے. محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو تحفے تحائف جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے صدقہ کیا تھا، جنروسٹی کا معاملہ کیا تھا. وہ نعمت جو اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی کشتی کی شکل میں، اس کو انہوں نے صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں استعمال کیا تھا. کیسے ہو سکتا تھا اللہ ان کی نعمت کی حفاظت نہ کرتا؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم گھبراتے ہیں نا ہماری دولت ختم نہ ہو جائے. اگر آپ کو بہت فکر ہے اپنی دولت کی، کھل کر صدقہ کیجئے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت لے کر آئے گا. اگر آپ کو بہت فکر ہے اپنی دولت کی، کھل کر صدقہ کیجئے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت لے کر آئے گا. آپ اور اس رول کو اپنی ہر نعمت پر اپلائی کر لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں خراب نہ ہو. اب 40 کے بعد تو ویسے آپ کی جاتی ہے، آپ کتنی لیزر کروا لیں پھر بھی آپ کی کم ہوگی. 40 کے بعد آپ کی آنکھیں جائیں گی، 60 کے بعد آپ کی ہیئرنگ جائے گی، 55 کے بعد آپ کا بی پی آگے پیچھے ہو جائے گا، 45 کے بعد آپ کی شوگر لیول آگے پیچھے ہو جائے گی. یہ سب تو ہوں گے، اٹس اے پارٹ آف لائف. آپ جس چیز کو، اپنی جس نعمت کو چاہتی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ پرولونگ کرے، آپ اس کو صدقہ کرنا شروع کر دیں. ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیں. تھوڑا 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 اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ نظر تو آ رہا ہے ہمیں. مساکین تھے، کون سے لاکھوں روپے کا چیکس دے دیے تھے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، بس 2 لوگوں کو جگہ دے دی تھی، آئیں بیٹھ جائیں ہماری کشتی میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کی اس طرح سے حفاظت کر لی. تو ہم جس نعمت کو چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مفہوم آتا ہے. ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. آپ نے فرمایا پرانی قوموں میں ایک شخص تھا، کسان تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس نے ابھی اپنا ہل چلایا ہے اور بیج ڈالا ہے، اور اس کی بہت خواہش تھی کہ بارش ہو جائے میرے لینڈ کے اوپر. تو وہ دعا کر رہا تھا. دعا کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے. بادل آئے، اور اس کے بعد جب بادل اس کے لینڈ کے اوپر، اس کی زمین کے اوپر پہنچے، تو اس نے ایک آواز سنی، اور فرشتے نے آسمان سے آواز لگائی کہ نہیں، اس جگہ بارش نہیں ہوگی، آگے چلے جاؤ، آگے بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سنایا تو یہ شخص بہت حیران ہوا کہ دعا میں کر رہا تھا اور میں اتنی دیر سے بادلوں کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے آواز آئی کہ یہ بارش یہاں نہیں ہوگی، آگے ہوگی. تو اس کو فکر ہوئی. اس نے کہا چلو لیٹس فگر آؤٹ، عبادت جاتے کہاں ہیں. کیوریوسٹی تو انسان کے اندر ہے نا، ہم دیکھیں تو اصل میں یہ میری دوست آئی ہیں، میری ساس سے باتیں کیا کر رہی ہیں. کیوریوسٹی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، تو اس شخص کے اندر بھی آئی. یہ بادل کو فالو کرنے لگ گیا. پھر جو فالو کرا تو اس نے دیکھا کہ ایک اور کھیت تیار تھا، اور بادل وہاں گیا اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی. اس شخص سے رہا نہیں گیا. اس شخص نے اس کھیت والے جو آنر تھا، اس کا کسان تھا، اس سے کہا اور اس کو سارا مالا بتایا کہ میں اس طرح سے دعا کر رہا تھا اتنے دن سے، اور پھر بادل آتے دیکھے، اور پھر میں نے بادلوں سے آواز سنی اور یہاں آ کے بارش ہو گئی. تو ایسی کیا خاص بات ہے آپ کی زمین میں جو میری زمین میں نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی خاص چیز یاد نہیں ہے، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، آپ یہ حدیث ہے، بس اتنا پتا ہے کہ میں جب بھی اپنی فصل ہارویسٹ کرتا ہوں، جب بھی میری فصل کٹتی ہے، تو میں 1/3 مال جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یعنی اپنا کھانا پینا، سسٹیننس. 1/3 مال جو ہے وہ میں اس کو رولنگ کے لیے رکھتا ہوں، یعنی میں ری انویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں اگلی فصل دوبارہ سے جو ہے وہ گرو کروں گا. اور 1/3 مال میں صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3 از اے لاٹ. آپ سے کوئی کہے کہ اپنی 1/3 مال کو صدقہ کر دیں، اٹس اے لاٹ. آپ سوچیں، یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ہر فصل پر 1/3 مال صدقہ کر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا آپ کرم دیکھیں کہ یہ 1/3 اللہ کے راستے میں دیتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا وہ 1/3 جو یہ گھر والوں کے پاس رکھتا تھا، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا تھا کہ وہ 10 ٹائمز بڑھ جاتا تھا. آپ سوچیں کہ بادل جو ہے وہ لمیٹڈ اس کی لینڈ کے اوپر بارش کر رہا ہے، کتنی اللہ کی رحمت ہے. اور یہ وہی شخص یقین کر سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں فریکوینٹ صدقہ دینے والا ہو، اور اس کی برکتوں کو دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک کاروبار کرنے والا تھا, ایک اچھا بزنس مین تھا مدینہ میں, اور اس کا بھائی تھا, بھائی سگا بھائی تھا. اس کا بھائی جو تھا وہ رسول اللہ کے اصحاب صفہ میں سے آتا تھا. اصحاب صفہ آپ جانتے ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے دن اور رات. تو یہ شخص جو تھا, جو بزنس مین تھا مدینہ کا, اس کا بھائی جو تھا وہ اصحاب صفہ میں تھا, اور اس کا بھائی اس پر ڈیپینڈنٹ تھا, یعنی ہی شیئرز ہز ٹیبل. کوئی خود تو کاروبار میں کوئی مدد نہیں کرتا تھا, لیکن وہ بھائی کے گھر ہی کھانا پینا اور کپڑے کا معاملہ اور اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ یہ جو بھائی تھا دوسرا, جو کاروبار کرنے والا تھا, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ جو میرا بھائی ہے کاروبار میں میری مدد نہیں کرتا ہے, لیکن آ کر بس کھانا کھاتا رہتا ہے, جیسے ہم نہیں بعض اوقات کہتے ہیں روٹی توڑتے رہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ ہماری روٹی توڑتے ہیں. ہماری روٹی کس نے دی ہمیں؟ ہم خود تو کھا نہیں سکتے. اللہ چاہے تو ایک نوالا کیا میز آپ کے سامنے لگی اور آپ کے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر سکتا. اللہ چاہے تو ایک نوالا ہی حلق میں اٹک کے رہ جائے اور وہی موت کا باعث بن جائے. تو اس شخص نے اللہ کے رسول سے شکایت کی, جبکہ اس کا بھائی علم حاصل کرنے والا تھا, دین کے راستے میں لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق من اجلہ, شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو. اس لیے کہ نیک بھائی تھا, علم کے میدان میں دین کی سروسز میں لگا ہوا تھا, اس کو اپنے گھر میں جگہ دینا اور اس کے اوپر خرچ کرنا تو برکت کا باعث تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کو انکریجمنٹ دے دی. یہ کہانی ہمیں بہت سی چیزیں سکھا رہی ہے. آپ اپنی جس چیز کو بچانا چاہتے ہیں, اولاد کو بچانا چاہتے ہیں نا, تاکہ اولاد قائم رہے, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے, اولاد کو اللہ کے راستے میں لگائیں. جس نعمت کو بچانا چاہتے ہیں اس کو آگے اسی طرح سے بڑھائیں. اور آپ کو ان تینوں واقعات میں یہ قدر کا معاملہ جو ہے یہ بہت پرومیننٹ نظر آئے گا. یاد رکھیں جو جتنا رزق ہے نصیب میں وہ مل کے رہے گا. اللہ جو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جب اللہ دینا نہ چاہے تو پوری دنیا آپ کو دینے کو تیار ہو, وہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ توکل انسان کو اپنے پیروں پر ہمیشہ کھڑے رکھتا ہے. یہ توکل انسان کو لوگوں پر کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں کرتا. انسان غنی ہو جاتا ہے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے اس آزمائش پر صبر کرنا اور ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بتا دیا. آگے آیا دوسرے واقعے کی حکمت. حضرت خضر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں, آیت نمبر 80, وَأَمَّا الْغُلَامُ, اچھا اور جو وہ لڑکا تھا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, اس کے والدین اس کے ماں باپ نیک تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں انوالو کر لے گا. حضرت ابن عباس اس آیت کو جب پڑھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہاں ایک لفظ اور موجود ہے, محذوف ہے, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا, ایک لڑکا جو تھا اور وہ جو کہ کافر تھا. اس لیے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا مفہوم اور جو تفسیر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ لڑکا جو تھا یہ پیوبرٹی کراس کر چکا تھا, ان کا خیال ہے, اور یہ ہائی وے رابر تھا, اس لیے وہ اس لفظ کے اندر کافر کا لفظ جو ہے وہ ایمبیڈڈ سمجھا کرتے تھے. اور قرآن نے اس کے والدین کے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, یعنی وہ دونوں مومن تھے. آپ کو معلوم ہے جب قرآن مومن کی ٹرم استعمال کرتا ہے تو یہ ایک ہائر لیول ہے. دو لیول ہیں مسلمان کے, ایک ہے مسلم اور دوسرا ہے مومن. مسلم ہم سب ہیں, مومن کون ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے, یہ کون جانتا ہے؟ اور جس کو اللہ قرآن میں مومن کہہ دے اس کے مومن ہونے پر مجھے اور آپ کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ قرآن میں کہلوا رہا ہے کہ اس کے والدین لڑکے کے مومن تھے, یعنی نیک والدین تھے. فخشینا, تو ہمیں ڈر ہوا. اب یہاں فرسٹ پرسن نہیں آیا, وہاں آیا تھا حضرت خضر کے لیے آئیبا, ان آئیبا, میں نے عیبدار کر دیا اس کو. یہاں آیا فخشینا, ہمیں ڈر ہوا, یعنی اس ہمیں کے اندر حضرت خضر اور اللہ تعالیٰ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. تو انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کو کیسے خوف محسوس ہو سکتا ہے, سوال آ سکتا ہے نا. فخشینا, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو خوف محسوس ہو سکتا ہے؟
آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، جیسے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اسکالرز کے ذہن میں بھی آیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت خضر نے اپنے ساتھ اللہ کو کیوں شامل کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں الخشیۃ من اللہ ہی العلم، اللہ کا خوف اصل میں علم پر بیس تھا۔ فرق کیا ہے؟ ہم جب ڈرتے ہیں ہم انسرٹنٹی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں آگے پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے جب ہم ڈرتے ہیں۔ آپ کو ڈر کیوں، بچوں کو اندھیرے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے سے کیا نکل آئے گا، بچے اس لیے ڈرتے ہیں نا۔ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم ڈرتے ہیں، جب ہمیں آگے آنے والے حالات کی انسرٹنٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، شیورٹی نہیں ہوتی، تو ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ بندوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے علم کی بیسس پر گیج کر لیا کہ یہ ہوگا، یہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ ڈیفینیٹلی کفر میں بڑھے گا اور اپنے کفر میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی انوالو کر لے گا۔ تو اللہ کا خوف کا یہاں اظہار اللہ کی علم پر بیسڈ ہے۔ هو العلم، یہ اللہ کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا۔ تو یہ کوئی خوف انسانوں والا خوف نہیں ہے۔ اگر ہم اس خوف کو انسانوں والا خوف سمجھیں گے تو ہم اللہ کی صفت کو نہیں پہچان سکیں گے۔ یہاں پر اللہ کے علم کے فیئر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے ایگزیکٹ گیج کر لیا کہ یہ نقصان ہوگا۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں فخشینا کا مفہوم یہاں پر کرہنا کا آ رہا ہے کہ ہمیں بہت برا لگا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان دونوں والدین کے لیے جو مومن آئے تھے، فرح ابواہ لما ولد وحزن علیہ لما قتل، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بہت خوش ہوئے تھے، اور جب یہ بچہ قتل ہو گیا تو ماں باپ بہت غم کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو یہ ان ماں باپ کو آلموسٹ ڈسٹروائے کر دیتا، اس لیے کہ دنیا میں ان کو کفر پر لے آتا، اور جو دنیا میں کفر پہ رہتا ہے اس کا آخرت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جہنم۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پیدائش پر خوشی تو بہت ہوئی تھی اور موت پر غم بھی بہت ہوا، لیکن یہ کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ ماں باپ کے لیے اور تکلیف کا باعث بن جاتا۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بچہ عمر میں بڑھتا تو ماں باپ بھی ساتھ ساتھ اس کی محبت میں گرو کرتے۔ آپ سوچیں اپنی اولاد کو اپنے سامنے لے کر آئیں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کی محبت میں بچے کے ساتھ کمی ہوتی ہے یا محبت بڑھتی جاتی ہے؟ اٹیچمنٹ بڑھتی جاتی ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے، محبت کے شیڈز بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات منشن کی ہے، اللہ کو یہ ڈر ہوا، اللہ کو یہ اندازہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوگا ماں باپ کی محبت بڑی ہوگی۔ جب یہ بچہ کفر میں گرو کرے گا تو ماں باپ اس کو اس کے کفر میں محبت کی وجہ سے سپورٹ کرنے لگ جائیں گے۔ کتنا ہمارے ساتھ ٹیلی کرتا ہوا معاملہ ہے یہ۔ آج ہم بھی اپنی اولادوں کی محبت میں ان کو غلط ڈائریکشن میں جانے سے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے، وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو ہمیں ان کو پیچھے سے کھینچنے کا باعث نہیں بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سمجھ جائے گا، بیبی ہے ابھی تو، ایک تو بیبی ختم نہیں ہوتے ہمارے، 6 سال کا بھی بیبی، 16 سال کا بھی بیبی، 20 سال کا بھی بیبی، 30 سال کا بھی بیبی۔ 30 سال کا بیبی کبھی دیکھا آپ نے؟ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو یہاں پر آیا کہ ان یرہقہما طغیانا وکفرا، وہ ان کو طغیان، سرکشی، زیادتی اور کفر میں بڑھائے گا۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے کی محبت جیسے جیسے بڑھے گی، بچہ کفر میں بڑھے گا، ماں باپ بھی آہستہ آہستہ اس کی کفر میں اس کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ایمان چھوڑ کر کفر میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بیسس پر یہ سارا گیج کر لیا۔ کچھ اسکالرز کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ کیا تھا، جو رسول اللہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہائی وے رابر بن جائے گا، اور اس کے والدین اس کی محبت کی وجہ سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اور اس کی ڈیفینڈ کرتے کرتے پھر کیا ہوگا کہ اس کے گناہوں کو چھپانے لگ جائیں گے۔ اور جب انسان اپنی اولاد کے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ خود بھی والدین جو ہیں آہستہ آہستہ انہی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بچہ ہائی وے رابر بنا یا نہیں بنا، یا یہ تھا یا نہیں تھا، باٹم لائن اس کہانی سے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو ماں باپ کے ایمان کے سٹیٹس کو امپیکٹ کرتا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کنسرن یہاں پر تھا
ماں باپ کا ایمان کھو جاتا. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ڈیف اینڈ بلائنڈ کر دیتی ہے. محبت کے لیے کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے, لو از بلائنڈ. یہ حقیقت ہے. آپ جس چیز سے دنیا کی محبت کرنے لگ جائیں گے وہ آپ کو آس پاس کی حقیقت بلا دے گی. انسان مال سے محبت کرتا ہے پھر یہ نہیں سوچتا کہاں سے آ رہا ہے. انسان اولاد سے محبت کرتا ہے پھر یہ نہیں سوچتا کہ رب کا بندہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. انسان فیشن سے محبت کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی شریعت سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. انسان جو ہے وہ جب اپنے خاندان سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے, بس کرتا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کی بات ہے, یقیناً اس میں سچائی ہے کہ انسان محبت کی وجہ سے عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے, ریشنلی سوچنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ اگر ماں باپ محبت میں بڑھتے تو وہ کفر کی طرف جاتے. کفر دو طرح کا ہو سکتا ہے جس کو ہم پڑھ آئے ہیں. ایک یہ کہ وہ اتنا زیادہ نافرمانیوں میں بچے کے ساتھ آگے بڑھ جاتے کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوسرے ہی مذہب کے ہو جاتے. اور ایک یہ کہ وہ اسلام کی نعمت کی ناشکری کرتے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے اگینسٹ استعمال کرتے. ناشکری کی سینس میں بھی کفر آ سکتا ہے. تو یہ دونوں پاسبل میننگز ہو سکتے ہیں. جب بیٹے کا انتقال ہو گیا, یعنی جب بیٹے کو قتل کروا دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ سب سے زیادہ والدین کو پہنچا, اس لیے کہ مومنین وہ تھے اور اللہ کو ان کا ڈر تھا کہ یہ کفر اور طغیانی کی طرف چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بیٹے کو قتل کروایا تو ان کا صبر کرنا اس بیٹے کی موت کے اوپر ان کے ایمان کو نہ صرف بچا گیا بلکہ صبر کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کر گیا. اس لیے کہ اولاد کے انتقال پر صبر کے جو اجر ہیں وہ بے تحاشا انارمس احادیث میں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب اللہ ہمارے کسی بہت ہی پیارے کو لے جاتا ہے, اور بہت ہی پیارے میں اگر آپ سب سے پیارا دیکھیں تو کسی کی اولاد ہی ہو سکتی ہے. سب سے بڑی ٹرائل, سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑی آزمائش ماں باپ کی زندگی میں اولاد کا چلے جانا. ماں باپ کبھی اولاد کو نہیں بھول سکتے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب اللہ ہمارے کسی پیارے کو لے جاتا ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا صبر اللہ کے پاس جنت سے کم نہیں ہے. اللہ کتنی ہی بڑی آزمائش ڈالے, کتنے ہی پیارے کو لے جائے, صبر مانگے اللہ سے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے کہا کہ میرے 3 بچوں کا انتقال ہوا ہے. آپ نے کہا 3؟ اس عورت نے کہا جی ہاں 3. آپ نے فرمایا کہ تم یقیناً جہنم کی آگ سے بچ گئی, اس لیے کہ تمہارا ایک تھک بیریئر آف پروٹیکشن بنیں گے یہ بچے تینوں جہنم کی آگ سے. حدیث میں آتا ہے ایک بچے کا لاس آف اے چائلڈ بہت بڑی آزمائش ہے اور یقیناً بہت تکلیف دہ بھی ہے, لیکن جب ماں باپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. اور ایک حدیث بہت ڈسکرپٹیو اور بہت ہی پیاری آتی ہے, وہ آپ عربی میں پڑھیں تو اس کا مفہوم ہی الگ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی کا بچہ لے لیتا ہے تو اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی؟ تو فرشتہ کہتا ہے یا ربی نام, جہاں بالکل اللہ تعالیٰ لے لی. اللہ پوچھتا ہے فرشتے سے کیا تم نے اس کے دل کا سکون لے لیا؟ تو بیسیکلی وہ جو دنیا میں سب سے اس کا بلوڈ تھا تم وہ لے کر آ گئے؟ فرشتہ کہتا ہے نعم عز و جل. اللہ پوچھتا ہے اس بندے کا اس پر رسپانس کیا تھا؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, اس نے نماز پڑھی اور اس نے آپ کا شکر ادا کیا. اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دیا ہے. وہ حمد جو صبر اور اولاد کی طرف سے آنے والی آزمائش کے اوپر صبر کے اوپر کی گئی تھی, اللہ اس حمد کی بیسس پر جنت میں بیت الحمد بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور یہ غور سے سنیں, جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے, اور جتنے امتحان بڑھتے ہیں اتنا اس شخص کے درجات اللہ کی نظر میں بڑھتے جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں یقین رکھیں اللہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہے. جس وقت آپ کو جتنا رونا آتا ہے اللہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ اللہ جیسی ہستی آپ کے قریب ہو تو پھر آپ کو دنیا کا کیا ڈر ہونا چاہیے. اللہ آپ کے معاملات سنوارے گا. تو اللہ نے اس کے والدین کو اس طرح سے آزمایا. انشاءاللہ کل اسی آیت نمبر 81 کو آگے شروع کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے
ان کہانیوں سے وہ سبق لینا آسان بنا دے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں قدر پر یقین رکھنے والا بنا دے. اللہ ہمیں راضی بائے رضائے رب رہنا سکھا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری تمام نعمتوں کو اپنے راستے میں استعمال کر لے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنی نہیں آتی، چاہے وہ میری زندگی ہو، میری صحت ہو، میری 5 سینسز ہو، میری اولاد ہو، میرے گھر والے ہوں یا میری اولاد ہو. اللہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی نہیں آتی. اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیسے بہترین طریقے سے ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں کہ ان کی حفاظت دنیا اور آخرت دونوں میں ہو جائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ یہ جو ہمارے دلوں پر آپ کے کلام سے نرمی آ رہی ہے، اللہ اس نرمی کو ہمارے لیے دنیا میں متقی بن کر رہنا اس کے لیے حجت بنا دے. اللہ آخرت میں ہمارے ان دنوں کو، ہماری ان عبادات کو ہمارے نیک اعمال کی کتاب میں سے نکال. اللہ ترازو کے اندر ہمارے ان محنتوں کو کاٹن کی طرح مت بنائیے گا. اللہ ہماری ان نیکیوں کو احد پہاڑ کے برابر وزن دے دیجئے. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ آپ غنی ہیں. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، کسی کو کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے یا اینی تھنگ؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر اینڈ کرتے ہیں سیشن کو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.